بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ محرم الحرام نواز رسول جگر گوشہ بطول کا مہینہ، اثار قربانی بھائی چارے کا درس دینے والا مہینہ، خدا سے عشق اور محبت اور خدا کی مرضی کی خاطر اپنا گھر بار اپنے اہل و عیال کو لٹا دینے والا مہینہ، خدا کی رحمت برکت فضیلت والا مہینہ، ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کا مہینہ، انسانیت کا درس دینے والا مہینہ، یا پھر اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والا مہینہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے محرم الحرام کی اہمیت و افادیت کیا ہے، 10 محرم یعنی کہ عاشور کا دن کیا پیغام دیتا ہے، واقعہ کربلا کیا صرف ایک کہانی ہے یا پھر حقیقت پر مبنی ایک ایسا درس ہے جس کے اوپر مسلمانوں کو عمل پیرا ہونا چاہیے تھا۔ اور آج یہ بھی بات کریں گے ناظرین کہ کیا ہم کوئی فرقوں میں تو نہیں پڑ گئے، یا اگر فرقوں میں بڑھ گئے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا حل ہے کہ ہم سب مسلمان بحیثیت مسلمان مستحکم ہو جائیں اور اپنے دین پر عمل پیرا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ تو کیا ہم یہ جو ہمیں اسلامی درس دیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ ناظرین، ایک سوال جو کہ بارہا پوچھا بھی جاتا ہے، آپ نے بھی ہر دفعہ بہت سی جگہوں پہ پڑھا ہوگا کہ جب سب نے بیعت کر لی یزید کی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر باقی سب نے کیسے کر لیا؟ یہ سوال رہے گا آج کے پروگرام کا۔ ناظرین، پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج خانم ندرت فاطمہ صاحبہ، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے علی حسن جلالی صاحب اور چودھری خادم علی مانڈلا صاحب۔ السلام علیکم آل آف یو اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بات کریں گے ناظرین کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اب چونکہ اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے ہو گیا ہے، ساتھ ہی اس ماہ کے حوالے سے بڑے احترام و ادب کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ 10 محرم چونکہ عاشور کا دن آ جاتا ہے، امام حسین کی شہادت کا دن آ جاتا ہے، یزید کے ساتھ ایک جنگ کا بتایا جاتا ہے کہ جس کا پہل یزید نے جنگ کا پہل کیا اور امام حسین نے حق و باطل کے فرق کو واضح کیا۔ سوال میرا یہ ہے خانم صاحبہ، پہلے تو آپ فرمائیے گا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیا کوئی خوشی منانے کا مہینہ ہے؟ کیونکہ مبارکبادی دی جاتی ہے کہ مبارک ہو نیا سال، ہیپی نیو ایئر، اور جشن بھی کیا جاتا ہے، آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے، آبزرو کیا ہوگا، بٹ اسی سال کو اسی مہینے کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ بھی منایا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس حوالے سے فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ آغاز ہے پروردگار عالم کے اس بہترین نام سے کہ جس نے دن اور رات کی ساعتوں میں ہمارے لیے نشانیاں مقرر کی ہیں۔ بے شک وہی ذات ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان اپنی بیش بہا نعمتوں کے ساتھ ہمارے لیے تحفہ معرفت کو رکھا کرتا ہے۔ دن اور رات خدا کی نشانیاں ہیں۔ پروردگار عالم نے سورج کا آنا جانا، چاند کا طلوع ہونا غروب ہونا، یہ اپنی نشانیوں میں سے رکھا ہے۔ بے شک خدا کے وجود کی طرف لے جانے کے لیے وہ پہلی نشانی ہے جو بندے کو متوجہ کرتی ہے۔ وہ ایک رات کا سفر کرنے کے بعد جب دن کی طرف پلٹتا ہے تو وہ یخرجہم من الظلمات الی النور بھی ہے، اور وہ امید کا استعارہ اور نشانی بھی ہے۔ محرم الحرام ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاریخ اسلام کی وجہ سے، تاریخ اسلام کے بعد جب سے تاریخ اسلام کی روٹس یا جڑیں ہمیں ملتی ہیں تو اس کے تقدس کے بارے میں ہم جاننا شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جن کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا تھا، جس میں کسی قسم کا نقصان پہنچانا، کسی قسم کا یہاں تک کہ شکار کرنا تک بھی ممنوع تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ تعلق آپ کا اس خانوادے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر اس کائنات میں آتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ بہتری ہو جایا کرتا ہے۔ دیکھیں، خوشی اور غم یہ انسان کی اندرونی فیلنگ ہے، یہ اس کے اپنے ذات پر ہے نا کہ وہ خوش کس چیز پہ ہوا کرتا ہے اور وہ غمناک کس چیز پر ہوا کرتا ہے۔ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، خدا کی مرضی کے مطابق اپنی ذات کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی خوشی تو یہی ہے نا، خدا کی رضا جس چیز میں ہے اس کو آپ کی خوشی ہونا چاہیے، اس جس میں خدا کی خوشنودی ہے وہ آپ کی خوشی ہے، اور وہ چیز جو آپ کو خدا کے قریب لے جائے وہ آپ کے لیے باعث راحت ہے۔ اب اگر کوئی خوشی مناتا ہے
تو شاید اس کو اس میں خدا کی رضا ملتی ہے. ہم، جو اس میں غمناک ہوتا ہے وہ اس المناک واقعے اور سانحے کو دیکھتا ہے کہ جس واقعے کے پس منظر میں وہ وقت ہے، وہ تعزیت ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقت ولادت امام حسین علیہ السلام جبرائیل نے پیش کی تھی. ہم، تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جیسے آپ نے شروع کیا کہ ہم فرقوں میں کیوں بٹیں ہیں. ہم، ہم انسانیت سے کیوں نہ شروع کریں. ہم، ہم مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے خود کو انسانیت کے دائرے میں شروع کریں. اور جہاں آپ کا خدا آپ کو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو پہلے تشخیص تو اللہ کی رسی کی چاہیے نا. صحیح. اللہ کی رسی، وہ اللہ کی ہم، رضا کیا ہے ہم، جو آپ کو خدا کی طرف لے جا رہی ہے. پھر ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون خوش ہوتا ہے کون غمناک ہوتا ہے. ٹھیک ہو آنسو گیا. بھی بے معنی ہو جاتے ہیں اگر آپ بالکل خدا ٹھیک، سے رابطہ نہ قائم بالکل کریں. ٹھیک. خانم صاحبہ یہاں پر جلالی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت فرمائیے گا یہ سوال بھی بلکہ آپ کے لیے بھی یہی سوال ہی ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یقیناً اس مہینے کی ایک اہمیت و افادیت ہے، اس حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی حرمت کو جو ہے نا وہ پامال کے بھی نہیں کیا جا سکتا. کیا اس مہینے کے آغاز میں مبارکبادی دینی چاہیے کہ نیا سال مبارک ہو؟ اور اگر جو لوگ دیتے ہیں وہ کس سنس میں دیتے ہیں، اس کو تھوڑا واضح کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ وسلم. دیکھیں جیسے ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ یہ تو انسان کی ایک اپنی فیلنگز کی بات ہے کہ وہ خوشی دیتا ہے ہوتی ہے اس کو یا غمی، لیکن یہ ہے کہ جس طرح یہ نیا محرم الحرام کا سال شروع ہوتا ہے تو یہ سال شروع ہی قربانی سے ہوتا ہے. تو وہی جو اس سال کی حقیقی جو ہے افادیت، اس سے جو شخص باخبر ہوگا کہ اس مہینے میں ایک کیا تاریخ ہے، کیا ہوا تھا. اب دیکھیں دین اسلام سے پہلے بھی اس عاشور کی ایک تاریخ رہی ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جو ہے ان کا سب سے بڑا دشمن فرعون، اسی دن اس سے نجات دلائی گئی تھی. اب یہودی اس دن کو روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ یہودی تو عاشور کے دن روزہ رکھتے ہیں، شکرانہ کے طور پر، ظاہر سی بات ہے خوشی کے طور پر رکھتے ہیں. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں تم سے موسیٰ علیہ السلام پر، تو میں بھی روزہ رکھوں گا. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی کہ یہ بھی عاشور کا روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں. تو قال علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لیں یا 10 کا. اب یہ واقعی کربلا سے پہلے کی ایک عاشور کے دن کی ایک حقیقت موجود ہے کہ اس کو خوشی کے دن کے طور پر، شکرانے کے دن کے طور پر جو ہے وہ روزہ رکھ کے اس کو منایا جاتا تھا. اب جب اس دن کو جو زیادہ جو ہے وہ اب سمجھ لیں کہ مشہور ہوا یہ دن، اس دن کو جو زیادہ عظمت ملی وہ یہ واقعہ کربلا سے ہے کہ واقعہ کربلا اس دن ہوا. اب اس کی تھوڑی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی. اب وہ شکرانے کے طور پر منایا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر ایک غم ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے خاندان مبارک کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن شہید کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے ایک آپ صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا خوشی منانے کا مقام نہیں ہے. تو مبارکباد دینا میرے خیال سے کوئی بہتر اور اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ آغاز ہی جب قربانی سے ہو رہا ہے. اب اختتام بھی قربانی سے ہے عید الاضحیٰ، اور آغاز بھی قربانی سے بالکل ہے. صحیح. مانلہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. مانلہ صاحب جب ہم محرم الحرام کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فرمائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے، اس ماہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہوش. میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب نے اور ہماری بہن نے بڑی تفصیل سے اس مہینے کی جو حرمت ہے اس کو بیان کیا ہے. تو آج چونکہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، جس دن کو تمام امت مسلمہ بڑی عقیدت اور انکساری سے مناتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں. تو آج کا دن جو ہے نا وہ چونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو سبق امام حسین علیہ السلام دے گے تاریخ میں، میرا اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو سبق امام علی مقام نے دیا ہے اس مشن کو جاری رکھے کہ آپ نے ظالم، جابر، فاسق، فاجر اور قاتل جو حکمران تھے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی. اگر بیعت کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ جو ہے نا یہ مٹ جاتی. یہ تاریخ قیامت تک ایسے رہے گی. تو میرا خیال ہے کہ صحیح جو ہے نا اس دن کی حرمت منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ عہد کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے،
मन मशा मा ज़ालिमन लियुकव्विजहु व हुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द खरज मिनल इस्लाम, कि जो शख्स किसी जालिम के साथ चलता है और वो जानता है कि ये जालिम है, और वो बंदा दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जब पता चल जाए कि कोई भी हुक्मरान हो दुनिया में, आज देखो पूरी दुनिया तमाशा बनी हुई है, बिलखसूस मुसलमान हुक्मरान, 2 अरब के करीब आबादी है, फ़लस्तीन में जो हालात हो रहे हैं, जैसे कत्ल गारत हो रही है, तो ये कहाँ है इन लोगों की गैरत? मुझे बताएं कि 60 लाख के करीब फौज है, टैंक हैं, बारूद है, जहाज हैं, गन्ने, बंदूकें, एटम बम तक इनके पास है। कौन सी अल्लाह की नेमतें हैं जिनकी कमी है इनके पास? मेरा है सिर्फ गैरत की कमी है, जुर्रत की कमी है, बहादुरी की कमी है। आज अगर मतलब कि आप देखिए ना, जब अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जिहाद फर्ज कर दिया, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुर्हुल लकुम, कि तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज है, अगरचे तुम्हें वो नापसंद है या नागुशवार है आपके लिए, तो मेरा ख्याल है कि अगर चीज़ को फर्ज अल्लाह ताला कर देता है, तो उससे अगर आप आंखें चराएंगे, पीछे हटेंगे, तो फिर क्या अंजाम होगा? सही। फिर की जिल्लत। मानस साहब, आपने फ़लस्तीन का जिक्र किया। फ़लस्तीन भी में भी अभी जो कुछ भी हो रहा है वो करबला की कहानी से खैर मुख्तलिफ तो नहीं है। अभी भी वहाँ पर भी जो है वो छोटे बच्चों को जो है वो कत्ल किया जा रहा है, और माँओं बहनों को, और पानी नहीं उनको पीने को मिल रहा, खुराक उनके पास नहीं है, अद्वियात नहीं है, जो जुल्म सितम हो रहा है वो हमारे सामने है। अभी हम करबला की बात कर रहे हैं, मुहर्रम की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, हम तो बहैसियत मुसलमान कहते हैं कि हमें गैरत भी है, हमें जुर्रत भी है, हम तो जिहाद भी करने के लिए आगे बढ़े हैं और हमने बड़ी जंगें भी जो हैं वो जीती हैं, तो क्या अभी हम सिर्फ मुनाफिकत कर रहे हैं? देखो, बिल्कुल मुनाफिकत कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज का दिन जो है ना, ये तो अहद का दिन था, जदीद अहद का दिन था, कि आज आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए आज जालिम के आगे आवाज़ हक बुलंद करते। अगर आप कलमा हक बुलंद नहीं करते हैं तो मुझे बताएं कि फिर किस चीज़ का दिन मना रहे हैं ये तमाम मुसलमान हुक्मरान? मेरा ख्याल है कि जरा अपनी आंखें खोले, ये जिंदगी चंद दिन की है, इस जिंदगी ने चले जाना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, व तरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़हु हत्ता तरजहु इला दीनिकुम, कि जो लोग जिहाद को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर जिल्लत मुसल्लत करता है, और उस वक्त तक जिल्लत नहीं हटाता जब तक वो अपने दीन की तरफ वापस नहीं आ जाते। तो मेरा है कि आज अगर जिल्लत और रसवाई इनका मुकद्दर है, तो उसकी वजह क्या है कि ये अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनकी नाफरमानी करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नाफरमानी करते हैं। और आज इतना बड़ा हम दिन मना रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आज तमाम उम्मत मुसलमान के हुक्मरान एक आवाज़ से नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदा की चैलेंज ही कर दे, तो मेरा ख्याल है कि ये मुट्ठी भर यहूद और नसारा ये क्या कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सारे जो है ना वो दुआओं से तो काम नहीं चलता, अगर दुआओं से काम चलता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना पाक में दुआएं करते, क्योंकि ये तो जब भी हम देखते हैं, हमने तो अपना भी कश्मीर लेना था ना, और उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं कि मुईशत बेहतर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये साबित कर दिया अपने कुनबा खानदान के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ। मौलाना साहब, ये इसके ऊपर आ जाते हैं कि वाकया करबला में हुआ क्या, बल्कि खानम साहिबा आप फरमाइएगा कि वाकया करबला क्या सिर्फ एक कहानी है, या जो ये कहा जाता है कि दर्स गाह है, यहाँ से दर्स मिलता है, तो फरमाइएगा कि कौन सा दर्स, क्या उस दर्स के ऊपर हम लोग अमल पेरा हो रहे हैं इस वक्त? पहले तो एक मुख्तसर सा जुमला आगा साहब की गुफ्तगू के बाद ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि आपके सामने कोई टारगेट है और हम फ़लस्तीन को अपने लिए एक वजह जिहाद बनाना चाह रहे हैं, तो हम सबको अपनी इनफरादी और इज्तमाई जिम्मेदारियों को समझना होगा ना। अगर हम कुल्ली तौर पे ये कहें कि कोई हुकूमत जिम्मेदार है, तो हमें फ़र्द की हैसियत से भी तो बदलना है ना, हमें उस शऊर को भी पैदा करना। और करबला उस शऊर का नाम है जिसने हमें ज़मीन करबला पर बता दिया कि उम्र की कोई कैद नहीं है, जिन्स की कोई कैद नहीं है। जब आपका कॉज, आपका मकसद बुलंद होता है ना, तो आप खुद ही साबित कदम हो जाया करते हैं। और जैसे तो एक बात है मकसद करबला की, तो इसकी इब्तदा तो वहीं से हो गई थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो एक जुमला जो वाली मदीना के दरबार में बोला था कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता। वो एक जुमला जो किसी वक्त में कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हक है तो फिर बातिल का वजूद भी है, और अगर बातिल है तो उसके खिलाफ डिफेंस के लिए आपके पास हक की ताकत भी मौजूद है।
امام حسین کا صرف یہ کہہ دینا کہ مجھ جیسا، یعنی ایک ایسی ہستی، ایک ایسا کردار جو جانتی ہے کہ حق کیا ہے، جو بیان کیا کر رہی ہے جاتے ہوئے اپنے وصیت میں کہ میں اصلاح امت کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو ایک واضح ہو گیا نا آپ کے پاس کہ کربلا کے لیے پھر آپ کو کسی زمین کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ اس کو بیان کریں ایک واقعہ بنا کر. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک انسانی حقیقت ہے. دیکھیں ہر کوئی اٹریکٹ ہوتا ہے حق کی طرف، ہر کوئی اٹریکٹ ہوتا ہے. اب کسی بھی دنیا کے گوشے میں چلے جائیں، اگر کوئی سچ کو تسلیم کرنے والا ہے تو وہ حق کی طرف ضرور پلٹے گا. چاہے آپ پھر ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، کتنا عرصہ پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ تحریر کیا تھا کہ مجھے فیل ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ اب جو ہے وہ میرے اسپرٹس اور میرا جذبہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. قاعدہ تنہائی میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بات مان لینی چاہیے، معاہدہ کوئی کر لینا چاہیے، لیکن پھر اس وقت خیال یہ آیا کہ ایک مسلمانوں کا بادشاہ تھا کہ اتنی مشکلوں کے باوجود بھی اس نے سرنڈر نہیں کیا تھا. تو دیکھیں یہ حقانیت جو ہے نا، اس کے لیے کسی فرقے یا مسلک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. حقانیت آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آتی ہے. سچ کا ڈیفینس کرنا، سچ کے لیے کھڑا ہونا، یہ مقصد کربلا تھا. مقصد کربلا قوم کو تفریق کرنا، بانٹنا تو نہیں تھا نا. مقصد کربلا قوم کو سپلٹ کرنا نہیں تھا، اس کو ایک یونٹ پر لے کر آنا تھا، اور وہ یونٹ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. خدا نے ہماری زندگی کے دائرے کا جو بڑا خوبصورت محور اور مرکز بنایا ہے نا، وہ رسول خدا کی ذات ہے. جیسے ہم بچوں کو کمپس سے سرکل بنانا سکھاتے ہیں تو پہلے ان کو کہتے ہیں اپنی گرپ سرکل کے سینٹر پہ مرکوز رکھو، اس کو وہاں پر مضبوط کرو، کیونکہ سینٹر ہلتا ہے نا آپ کے کئی دائرے زندگی میں بننا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹیں گے نا، ہماری زندگی میں کئی دائرے بن جائیں گے، پھر ہم خدا کے دیے ہوئے اس مقصد والے دائرے کی تشخیص نہیں کر سکتے. تو کربلا آپ کو کانسنٹریٹ کرنا سکھاتا ہے، آپ کو اس مرکز کے گرد رہنا سکھاتا ہے، آپ کا اسلوب حیات قرآن کے ساتھ اور رسول خدا کے ساتھ متصل رکھتا ہے تاکہ ہم دنیا میں وہ آخرت کا راستہ تلاش کر سکیں. چلیں بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے، خیریت سے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں محرم الحرام کی اہمیت و افادیت کے اوپر. فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل، یہ مہینہ تو بڑا مقدس مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے کہ جو مہینے امن کے مہینے ہیں، اور یعنی رواں جنگ جو تھی، رواں جنگ بھی ان مہینوں میں بند ہو جاتی تھی. تو یہ تو حرمت والا مہینہ ہے اور بہت مقدس، اور بالخصوص اس میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 ساتھیوں کا قیام ہوا، اور انہوں نے جو جد و جہد کی، اس جد و جہد کے حوالے سے یہ مہینہ اب اسلامی تاریخ میں امر ہو گیا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ میں فرمائیے گا کہ اس ماہ کے حوالے سے تو خیر جو بڑے اسلامی پہلو ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا آج کے مسلمان کوئی تفرقوں میں بٹ گئے ہیں، یا جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کے اوپر ہم کتنا عمل پیرا ہوئے ہیں؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ظواہر میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کاسمیٹک ریلیجیوسٹی. یعنی ایک رسمن تو ہم مذہبیت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو مذہب کی روح ہے اس روح سے ہم محروم ہیں. ہماری ایک بہت بڑی اکثریت اس روح سے محروم ہے. اور جو چیز مجھے بہت ہی پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو ہم اسلام کی روح سے آگاہ نہیں کر رہے، اور مادہ پرستی کے اس دور میں جس طریقے سے دوڑ آگے لگ گئی ہے حل من مزید، کہ کتنا ہم کمائیں، کس طرح امیر بنے، تو اس وجہ سے ہم سمجھوتا کر چکے ہیں اسلام کی جو اصل اقدار ہیں، یا وہ اقدار جو ہیں انفاق ہے، ہمدردی ہے، لوگوں کا احترام ہے، اور تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ، معاون کی بنیاد پر ایک مبنی معاشرہ ہے. وہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو، اپنی آئندہ نسل کو حقیقی اسلامی آدرشوں سے آگاہ کرنا چاہیے.
डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि कैसे क्या रास्ता है और कैसे जो है वो एक सही ट्रैक पे अभी नौजवान नस्ल को लाने की ज़रूरत है। आजकल आपने देखा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया इज़ लाइक अ वेपन। तो वहाँ बैठे-बैठे जो है वो एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा देते हैं, किसी आलिम दीन की ज़रूरत नहीं है, किसी मुफ्ती की ज़रूरत नहीं है और दुनिया जहान के जो हैं वो फहाशी काम वहाँ पर आसानी से हो पा रहे हैं। लेकिन इसी को हमें अपनी ताकत बना के आगे चलना है। इस सवाल से बताइएगा कि दीन इस्लाम में या स्पेशली अगर मुहर्रम के हवाले से बात करें तो क्या रास्ता हमारे पास बचता है? देखिए, सोशल मीडिया जो है ये तो एक हकीकत है, हम वक्त की रफ्तार को रोक नहीं सकते, लेकिन इसी जो एक हकीकत है इसको हम और मुल्कों में देखते हैं कि उन मुल्कों में इसको मुस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें भी ये सीखना चाहिए और यही सोशल मीडिया जो है ये ताकत भी बन सकती है अगर ऐसे लोग भी सामने आए और वो एक ग्रुप बना लें, बहुत सारे ग्रुप बना लें जो खैर के मकासद के लिए काम करे और इस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों का काफी हद तक रास्ता रोका जा सकता है। ठीक है। और जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि लॉजिक प्रीवेल, जो मनतकी बात होती है वो बिल आखिर कबूलियत इख्तियार करती है, लोग उसको कबूल कर ले। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, यहाँ पर डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और वक्त हुआ अभी एक शॉर्ट से ब्रेक का। विल बी राइट। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम के जो अहमियत और अफादियत है और ये मुहर्रम का महीना हमें क्या पैगाम देता है। 10 मुहर्रम योम आशूर के हवाले से बात की जाती है, तो क्या दर्स हमें लेना चाहिए। और जैसे कि अभी ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर क़िबला साहब फरमा रहे थे कि नौजवान नस्ल जो है वो उनकी एक बेहतरीन परवरिश जो है वो करना है। यकीनन आगे मुश्किल वक्त आने वाला है और वो मुश्किल वक्त बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो सकता है। अब उसमें हम इस्लामी पहलुओं को कैसे जो है वो सांचे में डाल सकते हैं और नौजवान नस्ल की तरबियत कैसे कर सकते हैं, ये मेरा सवाल होगा जलाली साहब से। फरमाइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि नई नस्ल को हम सिखाएं कि एक करबला का मकसद क्या है, उससे सीखना क्या चाहिए। लेकिन देखें, जो नस्ल जवान हो रही है वो अपने बड़ों को करबला के हकीकी मकसद पर नहीं देख रही। अब वो अपनी हुकूमत को, गवर्नमेंट को देख रही है कि वो यहूद व नसारा गिनती में कुछ से हैं और मुसलमान इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी उनके सामने घुटने टेके हुए हैं। तो अब नई नस्ल जो अपने बड़ों से सीखेगी उसी पर चलेगी। अब अगर बड़े जो हैं वो करबला के हकीकी मकसद को देखें, उसके ऊपर चलें। अब इसराइल की कितनी की तादाद है, गिनी चुनी तादाद है इसराइल की। मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा है, लेकिन इतने ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी इसराइल के सामने घुटने टेके हुए हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए नहीं, बल्कि बड़ों से जो बच्चे सीखते हैं ना, तो उसको देखते हुए बड़ों को ये चाहिए कि वो करबला की हकीकी मकसद को देखें और बच्चों के अंदर फिर ये जो है वो शौक और जज्बा पैदा होगा कि हमारे बड़े जो हैं वो बातिल के सामने घुटने नहीं टेक रहे, हमारे बड़े जो हैं वो हक के साथ खड़े हैं, बातिल का मुकाबला कर रहे हैं और चाहे जितनी भी मुश्किलात हैं, हर मुश्किल का सामना वो बड़े खुले अंदाज से कर रहे हैं, फराख दिली से कर रहे हैं। तो फिर बच्चे जो हैं वो इससे हकीकी मकसद ले पाएंगे। वरना अगर हम डरे रहें, सहमे रहें, करबला के हकीकी मकसद को ना पहचाने और सिर्फ बच्चों को बातें सुनाते रहें, तो बातें सुनाने से कोई बच्चा भी जो है वो करबला के हकीकी और मकसद आजकल के बच्चे बातें सुनने से कोई सेटिस्फाइड होते भी बिल्कुल नहीं, भी नहीं। जो आप प्रैक्टिकल थिंग के भाई सामने हमारे करके बताएं और ये क्या कोई लॉजिकल है या नहीं है। साथ में जलाली साहब ये बताइएगा कि क्या हम वाकई कोई फिरकों में बट गए हैं और अगर बटे हैं तो वजूहात क्या समझते हैं और उसका हल क्या है? जी बिल्कुल, फ़िरक़ों में तो बढ़ चुके हैं उम्मत मुस्लिमा, और जैसे कि ये सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान भी मौजूद है कि मेरी उम्मत के अंदर 72 फ़िरके बनेंगे, तो ये फरमान सच होना भी है। अब देखें, फ़िरके जो बने हैं ना, हर फ़िरका अपने हिसाब से जिस चीज़ का जो माना ले रहा है वो अपने हिसाब से ठीक माना ले रहा है। अब मेरे ख्याल से इन फ़िरकों से निकलने का तो हल इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ इसको बेहतर किया जा सकता है। उसका हल ये है, साहब इसका ये हल नहीं है कि चलें जो आप मानते हैं, जैसे मानते हैं ठीक है आप वो करें, मैं जैसे मानती हूँ, जैसे मुझे करना है मैं वैसे चल लेती हूँ। नहीं, इस तरह हो सकता है, लेकिन कुछ मामलात में, हर मामले में ऐसे नहीं हो सकता। मैं जैसे कि आप मिसाल के तौर पर देख लें कि अब कोई फ़िरका अगर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी करता हो,
اب کوئی مسلمان جو محب رسول ہے اب وہ کیسے اس کو تسلیم کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ شان میں کمی کرتے رہیں, آپ کم تر الفاظ بولتے رہیں اور ہم آپ کو کچھ نہ کہیں. اب ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر آپ نہیں کمپرومائز کر سکتے. اب جیسے کچھ فرقے ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت کم ترسا اور نعوذ باللہ ایک بہت کم سا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جی کہ وہ ان پر ایسے حالات آ گئے, وہ زیاد سے پانی مانگتے رہے, ایسے مانگتے رہے. اب اگر حسین ابن علی پانی مانگتے تو اللہ سے مانگتے, زیاد سے تو نہ مانگتے نا. اب اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ اسلام کی حقیقی روح کے بالکل مخالف ہیں, اب اس طرح کی باتوں میں اب جو آپ کہہ سکیں کہ بالکل متفقہ طور جو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم کہیں وہ ٹھیک ہے, اب ایسے ممکن نہیں ہے. کافی ایسی باتیں ہیں جن میں ممکن ہے ٹھیک ہے جو آپ کرتے ہیں ایسی کر رہے ہیں سب, کوئی آپس میں لڑ نہیں رہا ٹھیک ہے ظاہری طور پر ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ کریں, لیکن جو کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اندر کچھ درستگی لانے کی ضرورت ہے اس میں لانی بھی چاہیے. ٹھیک ہے مانڈے صاحب آپ فرمائیے گا, فرقوں میں اگر ہم انفارچونیٹلی بٹ گئے ہیں تو ہمارا مذہب اسلام ہے, اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے, اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا اور چلنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی فتوے ہیں کہ تم غلط میں ٹھیک تم غلط. دیکھیں مہوش سوچنے اور سمجھنے کی بات اور فکر کرنے کی بات تو یہ ہے کہ فرقے تو دو ہی ہیں, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے, اور ہر طبقے میں اس میں فرقے دیکھو نا, جو کربلا کا سانحہ ہوا تو وہاں شہید ہونے والے کون تھے اور کرنے والے کون تھے, سارے جو ہے نا مسلمان تھے نا. تو فرقوں کی بات تو پیچھے ہے, ظالم اور مظلوم کی جنگ تھی, حق اور باطل کی جنگ تھی کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہے, کہ آپ کوئی اس بات کے اوپر جو ہے نا اپنی اولاد کو, اپنے دوستوں کو, اپنے اہل و عیال عزیز و اقارب کو اس چیز کے اوپر قائل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو دین کی بنیاد, اس کا ستون اور اس کی چوٹی بلندی نہ بتاؤں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائے. تو سرکار نے فرمایا راس الامر الاسلام, کہ جو اسلام ہے وہ دین کی بنیاد ہے, وعمودہ الصلاۃ, اور جو نماز ہے وہ دین کا ستون ہے, وذروۃ سنامہ الجہاد, اور جو جہاد ہے یہ اس دین کی چوٹی ہے. تو مجھے بتایا کہ یہ تینوں چیزیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سچ ثابت کر کے دکھا دی. انہوں نے نماز اور قرآن کے ساتھ جو وابستگی تھی وہ بھی ثابت قدمی کے ساتھ جو وہ منظر پیش کیا, اور جو مثال دی اس کی مثال نہیں ملتی. اور جہاد کم تعداد, آج تو سارے کہتے ہیں نا کہ ہماری معیشت کمزور ہے, ہمارے پاس اسلحہ ساز و سامان اور پتہ نہیں ٹینک بارود کم ہے, یہ کو بہانے بنا لیتے ہیں لوگ. تو امام علی مقام نے یہ جو ہے نا قرآن کی آیت انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو, ہلکے ہو یا بھاری بھرکم ہو, آپ جس حالت میں ہیں نکلیں, یہی آپ کے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو. میرا خیال کہ یہ بات بھی ثابت کر کے بتا دی کو آج بھی ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا اپنا منشور بنانا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے تو آپ آواز حق کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے. جب اپنی جان, کیونکہ جان تو آنی جانی ہے, بات تو یہ ہے کہ آپ مقصد حیات آپ کا کیا ہے, کہ آپ آئے اس دنیا میں کس کے لیے ہیں, آپ کو خلیفہ بنایا ہے. مجھے مولانا صاحب جان آنی جانے والی چیز کیسے ہوگی, ایک ہی زندگی اور وہ ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے گی. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ تو زندگی فانی ہے, اس کے بعد بھی زندگی ہے. اصل زندگی تو وہ ہے کہ جب بندہ اپنے مقصد حیات کو صحیح سمجھ جاتا ہے تو میرا خیال یہ دنیا کے غم, یہ پریشانیاں اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں کہ یہ میرا کہ یہ نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو میرا خیال کہ ہماری جو وابستگی ہے, جب تک ہم اپنے جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن پاک, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خوف جو ہے نا, خوف اور رعب جو ہے نا اس میں مبتلا ہو جائیں گے. اور وہ آپ پورے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ آج میرا خیال ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے مسلمان. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک
اسلام جہاد کرتا تھا، کفار ڈرتا تھا. آج اسلام مسلمان احتجاج کرتا ہے اور کفار جو ہے وہ مذاق کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب اصلی جہاد کیا ہے کہ جب یقیناً ابھی ہمیں خود کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. اور جب ہم اپنی بات ہم کی جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ہم میں مرد، خواتین، بچے سبھی شامل ہوتے ہیں. خانم صاحبہ نے پہلے فرما دیا کہ واقعہ کربلا جب ہم پڑھتے ہیں یا جب ہم سناتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں آتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. وہاں پر خواتین کا بھی ایک کردار ادا کیا گیا، ناموس رسالت بھی جو ہے وہ شامل تھے. خانم صاحبہ پہلے تو ایک سوال جو کھڑا ہوتا ہے کہ امام حسین ناموس رسالت کو لے کر کیوں گئے کربلا میں؟ ان کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، اگرچہ ان کو پتہ بھی تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، یا انہوں نے یزید جو باطل ہے اور اس کو واضح کرنا ہے، پھر بھی وہ ناموس رسالت یا اپنی ماں بہنوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. یہ آج بھی جو ہے وہ سوال آپ لوگوں سے بھی ہوتا ہے. ساتھ ہی جو واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار، جو عورتوں کا کردار رہا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم دیکھیں تو کربلا میں کلی طور پر ہمیں بہت ساری تشبیہات مل جایا کرتی ہیں کرداروں کی صورت میں. ایک ریپریزنٹیشن ہے، ایک نمائندہ ہے جو ہر طبقے سے اور ہر آپ کو اسکول آف تھاٹ سے بھی مل رہا ہے اور ہر خانوادے سے بھی مل رہا ہے. اگر ہم حسین و منی و انا من الحسین کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینے، ان کے کردار کی ایک جھلک کے طور پر امام حسین علیہ السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ایک وہاں پر ایک اس مقام پر ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، ایک روایت بنانی ہے حق کے لیے کھڑے ہونے کی. جیسے بھی ہم مسلسل تذکر کر رہے ہیں فلسطین کا وہ پتھر کوئی بچہ اٹھائے یا وہ عورت اٹھائے یا وہ مرد اٹھائے، حق باطل کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. تو اس چیز کا معیار قائم کیا ہے امام حسین علیہ السلام. جانا پتا تھا انہیں کہ منشاء خداوندی کیا ہے، لیکن جب یہ کہا بھی گیا کہ آپ اپنے خانوادے کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں، لیکن وہ جو اقدار اور اقتدار کی جنگ تھی اس میں مختلف اختلاف کے لیے، اس کی تفریق کے لیے امام 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کر جا رہے ہیں. حضرت علی اصغر کی ولادت 15 رجب کی ہے اور امام کی مدینہ سے روانگی 28 رجب کی ہے، یعنی وہ 13 دن کا بچہ مسافرت تو شروع کر چکا نا. حضرت جناب زینب کبریٰ، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ایک ایسی بیٹی ہے کہ جب تک کوفہ میں رہی تھی اپنے والد کے ساتھ تو پڑوسی کہتے تھے کہ ہم نے اس آواز کو کبھی نہیں سنا، اور وہی آواز ہے جو پھر حق کے لیے آپ کو کوفہ میں بلند ہوتی دکھائی دیتی ہے. اب وہ عورت کربلا پہنچ گئی. اب دیکھیے وہ صرف خانوادہ رسالت سے نہیں ہے، اس میں وہ خواتین بھی ہیں جو صرف محبت کرتی ہیں خانوادہ رسالت سے، جو محبت کرتی ہیں رسول خدا سے، جو محبت کرتی ہیں اہل بیت کے ساتھ. جناب زہیر ابن قین کے خاندان والے، جناب وہاب کلبی جو ایک آپ کی ایک جس کو انہوں نے مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے اسلام کی طرف آئے ہیں کرسچینٹی سے، ان کی فیملی ہے. ایک نو بیاہتا دلہن ہے جو کتنے خواب لے کر اس میدان میں آ رہی ہے. حضرت اسی طرح سے بھی اگر ہم خانوادہ رسالت میں دیکھیں تو جناب ام فروا ایک بیوہ ہیں جن کے پاس سوائے ان کے بچوں کے اور کوئی آسرا نہیں ہے. جناب رباب ہیں کہ جن کی گود میں 2 بہت ہی معصوم بچے، 4 سال کی بچی اور ایک 6 سال کا بیٹا ہے. لیکن جو شب عاشور گزری ہے آج کی شام غریبہ سے پہلے، ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب خیمہ در خیمہ اسے ایک رات میں وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں خیموں کو، تو کیا آواز آ رہی ہے؟ کل صبح حق کے لیے تمہاری تلوار بھی اٹھنی چاہیے. اب جو جناب رباب ہیں ان کی حسرت کیا ہے کہ پروردگار میرے پاس میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن آواز امام حسین علیہ السلام ان کو کیا دلاسا دیتی ہے کہ جو کام آپ کے بچے کریں گے وہ شاید کچھ جوان بھی نہیں کر سکتا ہے. حبیب ابن مظاہر جو کوفہ سے آئے ہیں، جو 80 سال کی عمر کے ساتھ ہیں، ان کے پاس خط جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اپنی زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں نا، ایک ریلکٹنس شو کر رہے ہیں کہ میں نہیں جانا چاہ رہا، سوال چچوپن دکھا رہے ہیں. زوجہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر آپ نہیں جاتے تو میں جانے کو تیار ہوں. یعنی ایک مثال قائم کی گئی ہر عمر کی، ہر وقت کی عورت کے لیے کہ ماں کی گودی پہلی تربیت گاہ ہے. عورت ہی ہے جو نسلیں بنایا بھی کرتی ہے، عورت ہی ہے جو نسلیں برباد بھی کیا کرتی ہے. عورت ہی ہے جو جب نوجوان نسلوں کی بات کر رہے ہیں نا، اور آغا صاحب نے بھی کہا کہ عمل ضروری ہے، وہ عمل باپ سے زیادہ ماں سکھایا کرتی ہے. ماں جا نماز کے قریب بٹھا کر بچے کو نماز پڑھنا سکھاتی ہے، نماز قرآن کھول کر بچے کو قرآن کی محبت سکھاتی ہے، درود و سلام بھیج کر اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے. یہ ماں ہے جو سب کچھ کر دیا کرتی ہے، یہ ماں ہے جو آپ کی تربیت کی بنیاد بنا کرتی ہے. صحیح. اور پھر وہ جو بات کی قربانیاں ہیں وہ ہم اپنے جگہ پر مسلم ہے کہ جناب زینب کبریٰ سب کچھ دینے کے بعد بھی صرف ایک جملہ کہتی ہے، پروردگار میری قربانیوں کو قبول کرنا. یعنی کہ خانم
خواتین یا ایک عورت اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں اس کا رول بہت امپورٹنس بہت رکھتا ہے زیادہ. اور ہر سیکٹر میں ہر فیکٹر میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت صرف کھانا پکانے کے لیے، عورت گھر کی صفائی کے لیے، وہ جو مختصر سے کام گھر میں بھی کر رہی ہے نا، وہ ایک منتظمہ ہے، انتظام چلا رہی ہے. ایک عورت گھر سے ادھر سے ادھر ہوتی ہے نا، پورا انتظام درہم برہم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے. لیکن جب زندگی بنانی ہو تو وہی عورت آرکیٹیکٹ بھی ہے، وہ سول انجینئر بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر سب کچھ کر رہی ہے. کیا بات ہے. جلالی صاحب، دو سوال آپ کے لیے. ایک تو یہ کہ واقعہ کربلا کا جو درس ہمیں ملتا ہے اس میں خواتین کا کیا کردار ابھی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یزید نے بیعت مانگی تھی امام حسین سے، کہا جاتا ہے کہ اور کچھ بھی نہیں مانگا تھا، صرف بیعت مانگی تھی. تو آج کے زمانے میں وہ بیعت کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے خواتین کے بارے میں سوال کیا، اور یہ محترمہ نے کافی خواتین کے بارے میں بتا بھی دیا کہ خواتین جو ہیں وہ گھر کی ایک منتظمہ ہوتی ہیں، گھر کو سنبھالنے والی. اب یہ ہے کہ والدہ نے جس طرح کی بچے کی تربیت کرنی ہے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹی سی مثال لینے، بچوں کو بچپن میں ڈرایا جاتا ہے جی سو جاؤ ورنہ فلاں چیز آ جائے گی، اب سو جاؤ ورنہ یہ چیز آ جائے گی. اب ایک وہ چیز کا ڈر جو بچے کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے نا، وہ میرے خیال سے ساری زندگی اس کے ذہن سے نکلتا نہیں ہے. اب کیا ہے، والدہ کا ایک چھوٹا سا جملہ ہی ہے. اب وہی بات ہے کہ والدہ اگر اس کو یہ کہہ دے کہ بیٹا شروع سے ہی امام حسین کی یا دیگر انبیاء کرام کے جو پرانے قصے ہیں جس میں وہ باطل کے سامنے کس طرح ڈٹ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا انہوں نے آگے کیا، کیسے اس کو لے کر چلے. اب اگر ماں وہ قصے سنائے، لوری کے اندر بچوں کو وہ چیز سنائے، اب اس سے بچے جو ہیں وہ ایک مستقبل میں ایک باہمت مرد بنے، باہمت شخص بنے، یا آگے جو بیٹی ہو وہ جس گھر میں جائے اس کی گھر کی جا کر جو ہے وہ اچھے طریقے سے تربیت کرے. ایک تو جو وہاں پر خواتین کا کردار تھا، وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے حیا اور پردے کا دامن نہیں چھوڑا. اب کتنی مشکلات ہیں، باہر جو ہیں وہ اپنا بیٹا، اپنا خاوند، اپنا والد جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، اور پتہ بھی ہے ہر بات کا، لیکن پھر بھی ایک حیا کا، ایک پردے کا جو درس اسلام دیتا ہے اس کو انہوں نے اس مقام پر جا کر بھی نہیں چھوڑا. ایک تو یہ چیز. دوسرا سوال آپ کا اس کے بارے میں تھا بیعت کے بارے میں. اب دیکھیں بیعت تو ایک چیز یہ ہے کہ بیعت کا معنی یہ ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ ٹھیک، جیسے آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک، جس کے ہاتھ پر، اب جیسے کہ ہم مشائخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو درس آپ دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اب صرف ایک بیعت ہی تھی. اب دیکھا جائے تو چھوٹی سی چیز ہے. اب یزید نے سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا مدینہ منورہ میں. کیونکہ اس لیے کہ اگر یہ دو جو ہیں صحابی اگر میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ ان کے ماننے والے ہیں وہ کر لیں گے. اب اس کی یہاں پر ہی بات الٹ ہوگی کہ جب اس نے یہ پیغام بھیجا تو ان دو صحابہ کرام نے انکار کر دیا. اب یہ تو کوفیوں کے بلانے پر جب آپ تشریف لے گئے اور وہ سارا ہوا، لیکن بیعت کا آج کے دور میں میرے خیال سے اس طرح تو کوئی طرز نہیں بنتی. بیعت آج کا ووٹ لے سکتے ہیں کہ آپ ووٹ بیعت ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ تو جو حکومت میں کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہے، کل کو جو تو ملک جس طرح چلائے گا یا ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم تیرے ساتھ ہیں. بیعت کا جو آج کے دور میں تصور میرے خیال سے ایک ووٹ ہی ہے، اور ووٹ ہمیں دینا چاہیے بالکل اس شخص کو جو حق کے ساتھ کھڑا ہو. اب دیکھیں کتنی گورنمنٹ گزری ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہم نے تو تقریباً ظالم کے ساتھ ہی کھڑے دیکھے ہیں. تو ہمیں کوئی ایسے نئے لوگ لانے چاہیے، ایسی نئی جو ہے. جلالی صاحب، ہمارے پاس واقعہ کربلا کا درس موجود ہے، اس کے علاوہ بھی تمام انبیاء کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمیں تاریخ اسلام ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے. ابھی تک اگر ہم نے نہیں سیکھا کچھ بھی اور ہم ظالم کا ہی ساتھ دیے جا رہے ہیں تو اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ قیامت ہی آئے گی صرف. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ ایک چیز کا علم نہیں ہے. ایک ہمارے ساتھ پہلی بار زندگی میں ایسا ہو رہا ہے جی ہمیں علم نہیں ایسا کرنا کیا ہے. اب جیسے واقعہ کربلا ہے تو اس طرح کا واقعہ میرے خیال سے تاریخ اسلام میں اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. اب لیکن جس طرح کا انہوں نے درس دیا آگے، جو کچھ کر کے دکھایا، اب وہ ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے. آج تھوڑی سی یہ ہے کہ اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی امیج تبدیل ہے کہ اس وقت واقعہ کربلا تھا، ایک ایسی صورت تھی بیعت کی. آج کے دور میں بھی ویسی ہی صورتحال ہے. جیسے ہر 5 سال بعد ہم سے ایک ووٹ مانگا جاتا ہے، یہ بھی ایک بیعت ہی ہے. تو وہ بیعت ہم کس کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں؟ یزید کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں، حسین کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس پہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ جو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ یزید کی حمایت تو نہیں، یزیدیوں کو ووٹ تو نہیں ہے، یہ ووٹ دینا چاہیے حسینیوں کو دینا چاہیے. چلیں اور دیکھیں ہمیں شخصیت پرستی سے نا اسوہ پرستی کی طرف آنا بالکل ہوگا. بالکل. اگر آپ شخصیت کے پیچھے بھاگیں گے آپ کبھی حق کے ساتھ نہیں جا سکتے. اگر آپ کردار کے ساتھ چلیں گے تو آپ حسینی اور یزیدی لشکر کو تفریق کرنا جان سکتے ہیں. اور یہ فرق بھی واضح ہو جاتا ہے. بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ ہم لوگوں کی جو ایج ہے، جو ہمارا گروپ ہے، ہم نے چیزیں کہیں مدرسوں سے نہیں سیکھی تھی پہلے.
ہمیں حق کی باتیں ہماری ماؤں نے ہماری لوریوں میں ہی سنائی تھی. وہ راتیں تھی نا جب راتوں کو مائیں ہمیں ایسے واقعات سنایا کرتی تھی. اب اصل میں ہم اتنے فیری ٹیل لائف میں آ گئے کہ وہ بچے سنو وائٹ اور اسپائڈر مین اور اس سے زیادہ نکل ہی نہیں سکتے ہے نا. ہمارے بچے کو وہی طاقتور بھی لگتا ہے, ہمارے بچے کو وہ خوبصورت بھی لگتا ہے. اللہ کے نبی کی خوبصورتی دکھائیں, رحمت للعالمین بچے کی دکھائیں. پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے اور وہاں سے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو اسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے دکھائی. ویلکم بیک ناظرین. محرم الحرام 10 محرم کا دن, یوم عاشور اور شام غریبہ, یہ صرف کہانی نہیں, ایسا درس جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ تمام معاملات پر بات کرنے سے پہلے ایک سوال جو ہے وہ مانڈلا صاحب سے. مانڈلا صاحب آپ فرمائیے گا, یزید نے بیعت مانگی, اس وقت کا بیعت سمجھ میں آتا ہے, آج کا جو بیعت ہے وہ کیا ہے اور ہم کیسے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھیں محوش, پہلے جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ دین سے خارج ہیں. تو آج جو بیعت ہے نا, وہ بیعت ووٹ ہی ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے اس کو تقویت دیتے ہیں, طاقت دیتے ہیں. جب طاقت دیتے ہیں وہ اقتدار میں آتے ہیں, بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ لوگ جو سامنے آ رہے ہیں یہ کچھ چور ہیں, ڈاکو ہیں, منی لانڈر ہیں, قاتل ہیں, دہشت گرد ہیں, یہ اسلام دشمن ہے یا اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے ہیں. کہ آپ نے 75-76 سال میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی کتنی خدمت کی ہے ان لوگوں نے, اسلام کو پروموٹ کیا ہے, یعنی کہ نہیں کیا ہے. اگر یہ اسلام کو نافذ کرتے اس ملک میں, یہ تو بہت بڑی منافقت کی نا, کہ ہمارا نعرہ تو یہی رہا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو ہم نے تو اسلام نافذ کرنا تھا, تو اسلام کہیں نظر تو نہیں آیا کہ آپ نے بنایا کیا یہاں, کیا کیا مطلب سود کھانے, رشوت کھانے, کون کون سی کوئی کسر چھوڑی آپ لوگوں نے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, کہ اس شخص کا قرآن پاک کے اوپر کوئی ایمان نہیں جو قرآن میں حرام کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہو. تو مجھے بتائیں کہ یہاں سودی نظام ہے پورا, سود حرام نہیں ہے. رشوت کے متعلق آپ دیکھیں کسی ادارے میں چلے جائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ سے وہ طاقت پکڑتے ہیں, اور طاقت پکڑنے کے بعد نظام کو جو ہے نا وہ اس یزیدی طرز کے اوپر لے کر چلے جاتے ہیں, تو وہ جو ووٹ دینے والے جو ہے نا وہ بھی اس کے جو ہے نا وہ ظلم میں شامل ہوتے ہیں, جرم میں. تو یہ مت سمجھیں کہ آپ نے ووٹ دیا اور گھر بیٹھ کے ٹھیک ہے, کوئی 500 میں بک رہا ہے, کوئی نالی پہ بک رہا ہے, کوئی سڑک پہ بک رہا ہے, کوئی نوکری پہ بک رہا ہے, کوئی کس چیز کے کوئی رشتہ داریوں پہ بک رہا ہے. تو میرا خیال ہے واقعہ کربلا جو ہے نا وہ سب کے سامنے ایک ایسی مثال ہے کہ ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں سارے. ملک آپ دیکھ لیں, ایک ایک چیز کو بیان کر کے دیکھ لیں یا پڑھ کے دیکھ لیں, تو میرا خیال کو کسر نہیں. لیکن آواز حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا, جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کے اگر کوئی خلاف جاتا ہے, وہ اس کی اولاد کیوں نہ ہو, اس کے رشتہ دار کیوں نہ ہو, اس کے بہن بھائی کیوں نہ ہو, تو آپ نے جو ہے نا امانت جو ہے نا, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو. تو میرا خیال ہے کہ جب حکم اللہ کا آ جاتا ہے تو اس میں پھر رشتہ داری سامنے نہیں آنی چاہیے, آپ کا کوئی لالچ نہیں آنا چاہیے, کوئی دنیا کی جو ہے نا کوئی بھی بڑی سے بڑی آفر جو ہے نا پھر اس کو آپ کو ٹھکرانا چاہیے. جب ٹھکرائیں گے تو پھر آپ راہ راست کے اوپر ہوں گے. اگر آپ کو دنیا جھکا لیتی ہے اپنی طرف, آپ کو لالچ دے کے, آپ کو ڈرا کے دھمکا کے, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ اس نقشے قدم کے اوپر نہیں چل رہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں درس دیا. اور دیکھیں ان ساری چیزوں کے لیے جیسے ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں تو ہم جہاد کی 2 کلاسیفیکیشنز بھی دیکھتے ہیں نا, جہاد اصغر اور جہاد اکبر.
تو جو جہاد اکبر ہے وہ کریں گے تو جہاد اصغر کی طرف جائیں گے نا. ابھی تو میرا نفس ہی اتنا آلودہ ہے, مجھے خود اپنا علم ہی نہیں ہے کہ میں خدا کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر پا رہی ہوں یا کر پا رہا ہوں کہ نہیں. تو یہ آپ کے آغاز اگر ہو جائے نا, اور زندگی کا تصور یہ ہو انا للہ و انا الیہ راجعون, وہیں سے آیا تھا وہیں پر لٹنا ہے, تو پھر زندگی بہت بدل جایا کرتی ہے. پھر ہمیں کسی معیشت کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر ہمیں کسی سہولت کار کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر میں خود اپنا سہولت کار خود ہوں, میں اپنی امداد خود کر رہا ہوں. اور وہ جو ہے نا کہ ہر فرد مل کر قوم بنایا کرتا ہے, پھر ہر فرد, ہم جاگ ہی نہیں رہے, ابھی ہم اپنے خواب غفلت سے ہی بیدار نہیں ہوئے. مجھے چاہیے ایک بڑا گھر, میں خدا سے اس کی عظمت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی درگاہ میں وہ چیزیں مانگتی ہوں جو مجھے دنیا میں ضرورت ہے. میں خدا سے گھر مانگ رہی ہوں, میں خدا سے گاڑی مانگ رہی ہوں, میں خدا سے تخت مانگ رہی ہوں, میں نے خدا سے اپنے نفس کے لیے تو کچھ نہیں مانگا نا. پروردگار کون ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اپنے نفس پر ظلم کے بعد مجھے جس کی مدد چاہیے نا وہ میرے رب کی ذات ہے. اور یہ کربلا سکھا رہی ہے, جو حر کا واپس آنا ہے نا, خدا اخلاص جانتا ہے پھر توفیق دیتا ہے, خدا نیت جانتا ہے پھر ہی آپ کو اجر کی طرف لے کر جاتا ہے. حضرت حر جو حر ہے یزید کی فوج کا, امام حسین علیہ السلام کی فوج میں حضرت حر ہے, چند قدم کا فاصلہ ہے, بس وہ ایک شعور کا جاگنا تھا, اس جہاد اکبر کا کرنا تھا, اور کربلا نے بتا دیا کہ نفس سے ہی جنگ کا آغاز ہوتا ہے. بالکل بجا فرمایا خانم, آپ نے کہا کہ خدا نیتوں کو جانتا ہے, نیتوں کا ضامن ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 10 محرم عاشور کا دن, یہ مجالسوں کا سلسلہ, مطلب یہ 1400 سال گزر گیا واقعہ کربلا کو, اور محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس طرح سے مجالسوں کو برپا کرنا اور یہ عزاداری ہونا, یہ ضروری ہے کیا؟ پتہ ہے کہ 10 محرم کو یہ واقعہ ہوا تھا اور اب اس کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن ہر سال جو ہے نا یہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمیں کل کی بات یاد رہتی ہے؟ جو ہمارے ماں باپ نے بچپن میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں سکھائی تھی, کیونکہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ نسیان کا شکار ہے. بالکل ایسے جو اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول جاتا ہے, جو اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے, وہ مقصد کربلا اس کے لیے ایک دہرائی ہے, ریپیٹیشن ہے. اور دیکھیں سلسلہ حق تو نسلوں کے ساتھ جاری ہے نا, جو نسل کل تھی اس میں سے بہت سارے آج نہیں ہیں, جو آج پروان چڑھ رہی ہے اس کے بعد والی نسل نے شاید اس کو بھی نہیں دیکھنا ہے. تو یہ روایت قائم کی جا رہی ہے. پھر وہی بات, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ ذکر امام حسین علیہ السلام یاد کرنے کا کوئی کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے, وہ امام بارگاہ میں کر رہا ہے, وہ مسجد میں کر رہا ہے, وہ کسی سڑک پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس اجتماع کو منعقد کیے. بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ اس پیغام کو بار بار زندگی کے ساتھ رکھا جائے, کیونکہ زندگی میں یہ دو چیزیں اگر ہیں نا, حق اور باطل, تو حق کی شناسائی بہت ضروری ہے. امام حسین بتا کر جا رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ, اپنے اس کربلا کے میدان کی قربانی کے ساتھ, کہ جو نفس مطمئنہ بن کر پلٹ رہا ہے وہ اس حالت میں پلٹ رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اور میں تجھ سے راضی ہوا. یعنی رضائے خداوندی نفس کی کانکویسٹ ہے, نفس کی سکسیس ہے. اور یہی بات ہم محرم الحرام کی مجالس میں دہرایا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جلالی صاحب جاتے جاتے یہ فرمائیے گا کہ خیر واقعہ کربلا کا جو ایک بڑا درس ہے, یقیناً اس کو جو ہے وہ فالو اپ کرنا چاہیے آگے آنے والی نسلوں کو بھی, لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم وہ پیچھے پاسٹ میں جائیں, ہسٹری دیکھیں, دہرائیں, پڑھیں. تو یہ جو خانم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ ہر سال ریپیٹیشن جو ہوتی ہے یہ ایک یاد دہانی کی ہوتی ہے کہ حق و باطل میں فرق کیسے ہوا تھا. تو آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو مجالسوں کا سلسلہ ہے, جو عزاداری ہوتی ہیں, اس میں جو ہے وہ اگر اہل تشیع کے علاوہ بھی باقی فرقوں کو بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سبیلیں لگتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو حقیقی روح ہے نا وہ لوگوں کے سامنے واضح کرنی چاہیے. اب اس کو امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد 2 نظریے بن چکے, 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ یزیدیہ ہے, یزید کا ہے, ایک نظریہ حسین کا ہے. ٹھیک ہے, حسینیت اور یزیدیت 2 نظریے بن چکے ہیں. اب اس جو حسینیت نظریہ ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے جو ایک پیغام ہے اس کو ایک مثبت طریقے سے لوگوں تک پہنچانا میرے خیال سے یہ اس دن کا موقع, اور اچھے طریقے سے اس کو پیغام کو اب لوگوں تک پہنچائیں. اب جس جامعے کے اندر میں مدرس ہوں, پڑھاتا ہوں, آج ہماری صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک محفل تھی. 10 سے لے کر 11 بجے تک ہم نے شہدائے کربلا کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی. اس کے بعد مقررین حضرات نے کربلا کے جو حقیقی مقصد ہے وہ لوگوں کو بتایا. اب میرے خیال سے اس طرح کرنا, ایک حقیقی روح مثبت طریقے سے لوگوں کے سامنے لانا, یہ ضروری چیز ہے. اس کو کسی منفی انداز میں لے جانا میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھے اور مثبت طریقے سے جو حقیقی روح ہے, جو حسینیت ایک نظریہ ہے, ٹھیک, اس نظریے کو لوگوں کے سامنے لانا ہے کہ کیسے انہوں نے استقامت اختیار کی. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے. تو تتنزل علیہم الملائکہ,
تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب فرشتے سے مراد ہم یہاں رحمت لے سکتے ہیں کہ ان پر رحمت نازل ہوتی ہے. اب کیسے؟ اب وہ اس ثم استقاموا کا جو عملی نمونہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کربلا میں پیش کیا، اس عملی نمونے کو دکھانا چاہیے. اب مثال کے طور پر جس طرح رات کی بات ہوئی، گزشتہ رات جب حضرت سیدنا امام حسین نے سارے چراغ گل کر دیے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، آپ میں سے جو جانا چاہے میں اس پر خوش ہوں، یہاں تک وہ میرے ساتھ ہے، اب وہ جا سکتا ہے. اب دیکھیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. اب یہاں پر تو تھا کہ کوئی باہر سے بھی آ کے مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے ثم استقاموا کی جو ہے وہ عملی تفسیر بیان کی کہ آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے. یزید کی دشمنی مجھ حسین سے، میں اس کا مقابلہ کروں گا. اب ان کے ماننے والوں کا بھی دیکھیں نا کہ جب انہوں نے چراغ دوبارہ جلائے تو ایک شخص بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. اب یہ جذبہ اس امت کے اندر اس 10 محرم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ جذبہ تب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اس کو مثبت طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش طریقے سے لینا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ جلالی صاحب آپ کا، امان اللہ صاحب آپ کو، اور خانم صاحبہ آپ کو کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اور ناظرین یقیناً کربلا جو ہے وہ کوئی کہانی نہیں، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جہاں سے درس ملتا ہے، درس لینا چاہیے، اور وہ درس ایسا ہو جس کے اوپر ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی ہماری ضروری ہے اس کے اوپر. اینڈ ایز آئی آلویز سے ایوری تھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل، جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل، ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو جسٹ بلیو ان یور سیلف، اچھے کام کریں اچھی نیت کے ساتھ. اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.